سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کو ایک دفعہ اور میں پڑھوں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا فتح یا فتح یا فتح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اس علم کو ہم سب کے لیے آسان بنا دے، بابرکت بنا دے اور قابل عمل بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین۔ بنیادی پیغام توحید، اللہ کی وحدانیت، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کا انٹروڈکشن اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں یقین دلانا کہ یہ میرے رسول ہیں، میں نے بھیجا ہے اور یہ سچے پکے رسول ہیں۔ آخرت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وارننگز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستقبل کے احوال بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں جو پاسٹ میں لوگ آئے ان کے اوپر کیا بیتی، ان کو کیسے کامیابی ملی، کیسے ناکامی ملی، وہ سارے واقعات اللہ نے ہمیں اس میں بتائے ہیں اور سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس دنیا میں جو سو چکے ہیں ہم جاگ جائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ تو یہ مین تھیم ہمارے اس صورت کا بنتا ہے۔ پھر ہم سے مخاطب کون ہے؟ ہم سے مخاطب ہمارا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں، کیونکہ بہت بلینز میں تو ہماری دنیا تھی اور اس وقت بھی بہت لوگ تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنا پیغام پہنچاتے تو ہر کوئی اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ہم آگے پہنچاتا، تو وہ کیا ہوتا، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا۔ انہوں نے ایک بالکل اپنا سلیکٹ کیا ایک انسانوں میں سے بہترین انسان کہ یہ پیغام میں نے اس کو دیتے نا، اور وہ سمجھیں گے اور پھر وہ اس پہ عمل کریں گے اور وہ ہمیں اس کو گائیڈ کریں گے۔ تو وہ ہیں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے ہمیں تک یہ پیغام کیسے پہنچایا؟ انہوں نے ہمیں اپنی حدیثوں میں، آیتوں میں، صحابہ اس زمانے میں وہ یاد کر لیا کرتے تھے آیتیں جو اب ان کو اوپر ریویل ہوتی تھیں، وحی کی صورت میں آتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا کہ جب ان پہ وحی آتی ہے وہ اس کو کوشش کرتے تھے جلدی جلدی سے یاد کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں کریں، آپ اس کو ایسے ہی سمجھ کے پڑھیں، آپ کے ذہن میں اس کو قائم رکھنا، آپ اس کو یاد رکھیں گے، وہ آپ کا نہیں، وہ میرا کام ہے، وہ آپ کو کبھی بھولیں گی نہیں۔ تو آپ ریلیکس رہا کریں اور آپ ان کو یاد رکھا کریں۔ پھر نیکسٹ وہ اپنے صحابہ سے بات کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن ایک چیز تھی، ایک دفعہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے اور وہ باہر اپنے صحابہ کے پاس جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل کی ہے اور وہ یہ صورت یہ کہتی ہے۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں تو دو تین صحابہ آپس میں آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو سیٹل کرتے ہیں۔ مین وائل اس میں سے اس کا کچھ حصہ بھول جاتے ہیں۔ اب وہ بھولے نہیں تھے، ان کو بھلایا گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سورۃ القدر کا نزول تھا۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسی رات دے رہا ہوں جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس میں پوری رات جو ہے وہ فرشتے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس رات جو فیصلے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کی جو دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے وہ شور شارٹ ہوتی ہے، تو وہ عبادت کی رات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے کیا چیز بلائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی میں وہ جو رات تھی وہ اسپیسیفک بتا دی تھی کہ یہ کون سی رات ہے۔ لیکن وہ جب باہر آئے اپنے صحابہ کے پاس تو وہ ان کے
جو تھا دماغ سے نکل گیا کہ اللہ نے کون سی رات بتائی تھی، ان کو صرف اتنا یاد رہا کہ یہ آڈ نائٹ میں سے تھی ایک نائٹ، اور زیادہ تر جو ان کی باتوں سے صحابہ نے اندازہ لگایا کہ وہ 27ویں کی رات تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ اور، ابھی وی آر الائیو، ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنا لیکچر سن رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہمیں وہ رات ملے گی، ہمیں وہ طاق راتیں ملیں گی، اور وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پلیز اس کو میکسیمم میکسیمم اس کا فائدہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اسپیشلی جو کچھ بھی فلسطین میں اسرائیل میں ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ وہ کر رہا ہے، ان کے لیے خاص مانگیں۔ وہ ان کی آلموسٹ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان کی نسل کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، مسلمانوں کا جو رشتہ ہے آپس میں وہ بہت مضبوط ہے، اور وہ ہے قرآن کا رشتہ۔ وہ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ سیم آیتیں ہیں، ہمارے لیے بھی سیم آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہی والا ڈریسر ہے جو ان کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیم میسنجر ہیں، اور اگر ہم یہاں پہ کچھ بلیورز ہیں، کچھ مومن ہیں، کوئی سادہ ایمان مضبوط والے ہیں، کچھ کمزور ایمان، تو وہاں پہ بھی ویسے ہی لوگ ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کر سکیں۔ تو آہستہ آہستہ ہم نے اپنے سٹیپس کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں سورہ یاسین کے، جو ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ یہ 6 پارٹس تھے۔ پہلا ہم نے پڑھا، ہم نے اس کو بہت زیادہ ہمارے لیے تھوڑی سی فکر ہوئی کہ ہم ابھی تک غفلت میں تھے۔ پھر ہم نے دوسرا پڑھا جو کہ اللہ نے اگزامپل دی ہمیں کہ آپ لوگوں کو میں اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوئی تھی، آپ لوگ بھی سدھر جائیں۔ 3 پیغمبر بھیجے، 1 مومن بھیجا، لیکن آج کل ہمارے پاس 3 پیغمبر کیا، 2,24,000 پیغمبروں کے ایکول، ایک کہتے ہیں نا اس کا ایسنس، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، جو کہ لاسٹ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی ہے، اور لاسٹ پیغمبر تھے ہمارے، وہ چلے گئے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا۔ اٹ مینس کہ چلیں ایک چیز کی شور شورٹی ہے کہ قوم تو تباہ نہیں ہوتی، جیسے پیغمبروں کے زمانے میں ایک فکس تھا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو 3 قسم کی وارننگز ہمیں دی گئی تھی وہ یہی تھی نا، کہ ایک تو قوم جب نبی دعا مانگتے ہیں تو وہ قوم کی تباہی ہو جاتی، وہ تو شور شور ختم ہو گیا۔ اب جو دوسری 2 خبرداری ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے دی ہیں، اور وہ شور شور ہے، ایک تو یہ کہ جب وہ قیامت آئے گی، دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، جس دن ہم لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ایک دوسری ڈیٹ جب ہم سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ہمارا فیصلہ ہوگا، اور ہمارے لیے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کو جنت ملنی ہے اور کس کو جہنم ملنی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پھر نے پاسٹ کی اگزامپل دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جو تم یہاں پہ زندہ بیٹھے ہو تو کس طرح تم دنیا میں آئے ہو، کس طرح میں نے تمہیں ایک چھوٹے سے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا، پھر تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا۔ تو یہ سب کچھ خود سے نہیں ہو گیا، یہ میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں پروف دیے ہیں، ایگزامپلز دی ہیں، کبھی شہد کا نام لے کے، کبھی دودھ کا نام لے کے، کبھی زیتون کا نام لے کے، کبھی انجیر کا نام لے کے۔ قرآن پاک میں یہ سارے کے سارے فروٹس جو ہیں یہ مینشنڈ ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ شہد کا دیکھیں کہ ایک مکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کی جبلت میں اس کی بیسک انسٹنکٹ اللہ نے کیا بنائی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی ایک پھول سے دوسرے پھول سے رس چوستی ہے اور شہد بنانا شروع کر دیتی۔ اب وہ شہد بنا کے اپنے لیے نہیں رکھتی، چھپا کے نہیں رکھتی، وہ انسانوں کے لیے۔ تو انسان پہاڑوں میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیتے ہیں کہ شہد تک پہنچ جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، اور ہم کھاتے ہیں، اور اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جب قرآن پاک کو بھی اللہ نے شفا کہا ہے، شہد کو بھی شفا کہا ہے، تو پھر ہم قرآن پاک کو تو کور میں بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی اس کے اندر شفا ہے، جبکہ جو شہد ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں، اس کو ہم بند کر کے الماری میں نہیں رکھتے۔ تو اس کی وجہ
یہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے جتنی شفا ہمیں شہد کھا کے ملتی ہے، اتنی ہی شفا ہماری روح کو ہمارے قرآن پاک کا کلام پڑھ کے ملتی ہے۔ تو لوگ جو دیکھ لیں آپ، رمضان میں قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں بغیر سمجھے، لیکن وہ اس سے بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے کلام پاک کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں اور ہم کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایمان ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا۔ اب ایک ہم نے سورت پکڑی ہے 83 آیات کی اس پورے رمضان میں، اور جتنا اس کو ڈیپلی اور تھورلی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو اس نے جتنا ہمارے مائنڈ کو، ہماری سوچوں کو چینج کیا ہے۔ تو کیا ہر سال اگر آپ 4 دفعہ قرآن پڑھتے تھے بغیر سمجھے، 3 دفعہ پڑھتے تھے، 2 دفعہ، 1 دفعہ، تو وہ کیا اس وقت اس کا اتنا امپیکٹ تھا؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں اس چیز سے۔ تو پھر ہم نے چوتھے پارٹ میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نشانیاں، یہ جو آیات میں آپ لوگوں کو میں نے بھیجی ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں میں نے، اس سے آپ آنکھیں بند مت کریں، ان سے آپ سبق لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تو سبق لے لیتے ہیں تو ان کا انجام بھی اللہ نے بتایا کہ کیا ہوگا، وہ سیدھے کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے، جیسے سورج ہے، چاند ستارے ہیں، دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے ہم نیند پوری کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، رفع حاجت کرتے ہیں، مطلب ایک سسٹم ہے ہم لوگوں کو۔ کوئی بھی بغیر سسٹم کے لائف نہیں گزارا، کوئی انسان بھی نہیں گزارا پوری دنیا میں، کسی بھی مذہب کا ہو۔ وہ سوتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ اٹھتا بھی ہے، سارے کام اس سسٹم کے تحت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ بھی اپنی لائف میں گریجولی آئیں گے میرے پاس۔ پہلے آپ لوگوں کی ڈیتھ ہو گیا، وہیں کے وہیں جمے رہ جاؤ گے، نہ آپ کو ٹائم ملے گا وصیت کا، نہ آپ کو ٹائم ملے گا اپنے پیاروں سے بات کرنے کا۔ تو آپ سیدھا جا کے اپنے قبر میں لیٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ قبر کا حساب ایک علیحدہ حساب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ویٹنگ روم بنا دیا جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس ویٹنگ روم میں ہم بیٹھ کے انتظار کریں گے کہ جتنے اور بھی انسان ہیں وہ کب آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ پھر وہ ایک دن آئیں گے جب سور سے پھونک ماری جائے گی اور اسرافیل آ کے پھونک ماریں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ پوری دنیا جو ہے وہ دن تباہ ہو جائے گی، دن وہ قیامت ہوگی۔ پھر دوسری دفعہ کریں گے تو وہ جو لوگ تباہ ہیں، جو قبروں میں ہیں، پرانی قبروں میں بیٹھے، سب اٹھ کے اللہ کی طرف دوڑیں گے۔ پھر یہ تو ہے نا، ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں تو اپنی پرابلمز اور اپنے مسئلے اور ہمارے گناہ جو کچھ بھی ہے، ہماری جو ہاتھ کے اندر ہمارے اعمال کی کتابیں ہوں گی، وہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دکھائیں گے، ہم اپنے اللہ کی طرف بھاگیں گے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں گے، آپ انصاف کریں گے۔ تو پھر اللہ کا انصاف، کہتے ہیں نا، اللہ سے انصاف کبھی نہ مانگو، اللہ سے ہمیشہ رحم مانگو، کیونکہ اللہ کا انصاف جب انصاف کو کرتا ہے نا، تو پھر وہ دونوں پارٹیز کو دیکھتا ہے، ایک جس نے گناہ کیا اور ایک جس کے لیے اس نے کیا، تو پھر سزا دونوں کو ملتی۔ کبھی اللہ سے اللہ کا انصاف نہ مانگو۔ ایون آپ کو کوئی ہرٹ بھی کر دیتا ہے، آپ کو کوئی دکھ بھی دے دیتا ہے، تو یہ مت کہیں کہ میں نے اس کا انصاف اللہ پہ چھوڑا، نہیں، اس کے لیے بھی نہیں۔ اللہ بس یہ، اللہ اس کو ہدایت دینا، اللہ اس پہ رحم کرنا۔ تو اس لیے جو دعا آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے اوپر اپلائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، قیامت آ جانی ہے، پھر ہم حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا ہم جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایز اے مسلم ہم جنت میں جائیں گے، ہوپ فار دا بیسٹ۔ اور جنت میں جائیں گے، وہاں ہمارے کتنے مزے ہوں گے، وہ ہم نے 2 دن بہت انجوائے کیا اس کو۔ اور جب ہم کلاس ختم کر کے اٹھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم اچھے بچے بن جائیں گے، اب ہم جنت میں جائیں گے، اور بڑا لائٹ سا فیل ہو رہا تھا۔ لیکن اب اگین وہ ایک چھوٹی سی بریک تھی، کیونکہ انسان سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے بنایا ہے نا، اسی سوچ کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے، ہماری نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو زیادہ پیار و محبت سے ہم لوگ جو ہے نا پھیل جاتے ہیں۔ اب جنت کے نظارے ہم نے لے لیے، تو اللہ نے پھر کہا نو، رک جاؤ، ابھی ایک اور آپ لوگوں کو بتانا ہے میں نے سورہ یاسین میں، کہ یہ سورہ یاسین ایک اور چیز ہے جو آپ لوگ بھول رہے ہیں، وہ کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم نے اب 5واں پارٹ شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ منڈے کو ہمارا یہ ختم ہو جائے گا، اور گونا بھی ویری انٹرسٹنگ اینڈ اس کا آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو 55 سے لے کے 67 تک آیات تھیں،
یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک تھی، کس طرح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی تھی۔ پھر کیوں، اب ہم نے جنتیوں کا انجام پڑھا تھا کہ جنتی ٹوٹل مزے میں ہوں گے، وہاں پہ خاتون بہت خوبصورت ہو جائے گی، مرد کو ہورے شورے مل جائیں گے، وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور خواتین بھی جو ہے نا اپنی پارٹی میں لگی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے، لیکن کچھ جب قیامت کے دن فیصلے ہوئے، اب سب لوگ تو جنت میں نہیں آئے، جہنم میں بھی گئے۔ اب جہنم میں جب گئے ہیں، جیسے سورت ملک میں ہے نا، کہ جب لوگ جہنم میں انٹر ہو رہے ہوں گے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں آیت کا، کہ جب جہنم میں لوگ جو اس کے گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، جو جہنم کے پہرے دار ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوں گے نا، وہ جہنمیوں کو ایسے بالوں سے ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، اور ساتھ میں وہ لوگ چیخ رہے ہوں گے، ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں جانا، تو لیکن ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو پھر جب وہ ضد کریں گے کہ ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں آپ، تو وہ جو گارڈز ہوتے ہیں وہ چوکیدار کہیں گے کہ کیا تم لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا تم لوگوں کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا؟ تو دین سورت ملک میں کہتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، آیا تھا ایک ایک نذیر لے کے آیا تھا، ایک خبر لے کے آیا تھا، پوری کتاب ہمیں دے کے گیا تھا وہ، لیکن ہم نے نہیں سنی اس کی، اس کے رزلٹ میں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کریں گے، گارڈ وہ پکڑیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے کہ جب تم نے ان کی نہیں سنی، جب تم نے اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، تو دین دس پلیس از فار یو۔ تو پھر جہنمیوں کا انجام وہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو، تم مجھے مت گلا کرو، اگر میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، تو میں نے کیا کیا نہیں کیا تھا، وہ سارا ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو مستقبل کے احوال سے ہم نے جنتی اور جہنمیوں کا انجام، تو کل ہم نے تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ جو جنت والے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انا اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم، کہ بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے، اپنے بیویوں کے ساتھ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، جنت کے مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوں گے، میوے ہوں گے، اور پرماننٹ خوش ہوں گے، عارضی طور پہ خوش نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات، ان سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو ہم لوگ صرف سوچتے ہیں کہ ایک بنانے والا کیسا ہوگا، وہ ہمارے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا نور ہی تو ہوگا۔ جیسے وہ ہمارے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک جھلک جو ہے ہمارے لیے باعث نور ہو جائے گی۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ جنت کی ایک حور، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی ایک حور جب آسمان سے زمین کی طرف ایک جھلک دکھا دے تو پوری دنیا میں روشنی ہو جائے، اتنے نور والی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلک دکھائیں گے تو وہ اپنے کریٹر کو ہم دیکھیں گے، تو وہ اس سے بڑا انعام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا ہم لوگوں کے لیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یہ والی آئے سلام قولا من رب رحیم، کہ اس کے اوپر تنوین ہے، سلام مطلب یہ سلام ایک اسپیسیفک سلام نہیں، ہوتا رہے گا، آتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے تنوین کو ہی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جب کولن لگتا ہے، جب منصوب آتا ہے، جب اس کے اوپر فتح آتا ہے، تو وہ فتح جو ہوتا ہے تاکید آ جاتی ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے تو کال ہے، تو یہ ایک لفظ کہیں گے کہ وہ سلام کیا کریں گے، آگے کہیں گے سلامتی ہم پہ بھیجیں گے، ہمارے اللہ پیارے ہم پہ سلامتی بھیجیں گے، لیکن وہ کال ہوگا ایک، لیکن وہ ایسا کال ہوگا کہ جو یہاں پہ اس آیت میں یہ والا جو کال ہے وہ سلام کی تاکید فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایسا کال جس جیسا کوئی کال نہیں ہوگا، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، وہ والا اللہ تعالیٰ ہمیں آ کے کال کریں گے، سلام کریں گے۔ اس کال سلام کو تاکید کرنے کے لیے کالن لگایا گیا اور اس کے اوپر نصب دے دیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو تنوین ہے اس کو آپ عام نہ لیں کہ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یہ عام ہے تو ہمارے فائدے میں۔ تو سلام قولا من رب رحیم، پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا نام ہوگا جنتیوں کے لیے۔ پھر ہم نے
جنتیوں کا یہی اگین دوبارہ سے میں نے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن بتائی تھی کہ یقیناً جنت والے آج کے دن خوب مزے کر رہے ہوں گے، اپنے پارٹنرز کے ساتھ ہوں گے، کمفرٹیبل بیڈز پہ ہوں گے، اور پھر وہاں پہ ہر قسم کا ان کے پاس کھانا ہوگا، میوے ہوں گے، اور بس جو وہ چاہیں گے ان کو ملے، اور جو ان کو پیدا کرنے والا ہے ان کی طرف سے ان کو اسپیشل سلام کیا جائے گا۔ اچھا، آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں مستقبل کے حوال میں؟ آج ہم جہنمیوں کا انجام پڑھ رہے ہیں کہ جہنمی جو ہیں، جب دا ڈے آف ججمنٹ میں جو لوگ جو دو جنت میں چلے گئے ان کو آپ نے دیکھ لیا، ان کے لیے کتنا مزے کا ٹائم تھا، لیکن جہنمیوں کا انجام ہم پڑھیں گے تو وہ اب کیا ہو رہا ہے اس دن؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيَّا الْمُجْرِمُونَ، اور گناہ گاروں آج تم علیحدہ ہو جاؤ، وہیں پہ فیصلہ ہو گیا۔ اگین ہم بات کر رہے ہیں دا ڈے آف ججمنٹ کی، قیامت کے دن کی، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتایا کہ میں نے تم لوگوں کو یہ کہا نہ کرو نہ کرو نہ کرو، نہیں مانے، پروسیس سے گزرے، قبروں میں چلے گئے، اب قبروں سے اٹھ کے اللہ کے پاس کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ جنت میں چلے گئے، انشاءاللہ چاہیں گے ہم سب، لیکن جو جہنم کے بچے ہیں تو ان کو اللہ میاں آپ سختی سے کہہ رہے ہو، اور گناہ گارو آج تم علیحدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا ناراض ہو کے ان سے مخاطب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، جب میں کا صیغہ لگتا ہے نا، آپ نے غور کرنا ہے، انا جو ہوتا ہے میں، تو اللہ تعالیٰ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ میں کا صیغہ یوز کرتے ہیں تو یا تو بہت پیار ہوتا یا بہت غصہ ہوتا، لیکن ان آیتوں میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں پیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور کن کے لیے ناراضگی ہے؟ جو جہنم کے لیے جن کا فیصلہ ہوگا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے، ایمان والے کے لیے سفارش کام نہیں آئی، ان کے گناہ بہت بڑے تھے اور ان کو بخشا نہیں گیا، اور وہ قیامت میں جائیں گے، سوری وہ جہنم میں جائیں گے، تو ان کو اللہ میاں وہاں فرما رہے ہیں وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سارے مجرم جو گناہ گار ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَمْتَازُوا، اور الگ ہو جاؤ، الْيَوْمَ آج، یعنی وہ جو قیامت کے دن فیصلہ ہو رہا ہے، ایوہا اے، مطلب وہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ سارے مجرم ہیں، تو بہت سارے ہیں تو مجرمون آ رہے ہیں، المجرمون، ٹھیک ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑی اس کی گرامر میں کیا، اب ام تازو، آپ کو پتا ہے وا جو ہے وہ اور آ رہا ہے، تو ام تاز، تو یہ فعل امر ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان کو کہ علیحدہ ہو جاؤ، الجوم ظرف زمان جو قیامت کے دن کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ایوہا جو ایوہا ہے، یہ حرف ندا ہے، جسے ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں نا، وہ کبھی ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، اوئے، جہاں ویٹر سے کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو ہم آواز دے رہے ہوتے ہیں، اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں، مجرموں کو اللہ نہ کرے ہم مجرم ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی مجرموں کو مخاطب کر کے کہا کہ آج تم سب علیحدہ ہو جاؤ۔ کون؟ مجرم، کیونکہ حکم کن کو مل رہا ہے؟ مجرموں کو، تو فعل تو وہ ہو گیا امتیاز، لیکن فاعل، حکم جن کو مل رہا ہے وہ مجرم ہے، اور وہ جمع مذکر اونا جو حکم کا مخاطب ہے وہ فاعل بن گئے۔ گاٹ مائی پوائنٹ گرلز؟ جی باجی۔ جو کل ہم نے پڑھا تھا تو یہ فاعل ہے اونا، اوکے۔ اچھا، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ امتازو، عربی لفظ امتیاز کا حکم ہے کہ علیحدہ ہو جاؤ یا تفریق ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ تقسیم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا مجرموں کو حکم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اعمال کی بنا پر ان کی پہچان ایسے ہو جائے گی، مومنوں سے وہ واضح طور پہ جدا کر دیے جائیں گے۔ اب ہم جن کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزاری، ایک گھر کا ایک مرد ہے جو اپنے بچوں کو لک آفٹر کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو کرتا ہے، لیکن وہ ناجائز کام کرتا ہے، ناجائز طریقے سے ارننگ کرتا ہے، وہاں جا کے اس کے بچے، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی بچے سب جنت میں، وہ جہنم میں۔ بچوں نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دے دی تھی، اس کو سمجھا دیا تھا کہ تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، لیکن وہ زیادہ کی حرص، زیادہ کی لالچ میں وہ ناجائز کاموں کی طرف چلا گیا، حلال کی بجائے حرام میں چلا گیا،
تو جو ایک ساتھ دنیا میں رہے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس دن علیحدہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ پرفیکٹ فیصلہ ہوگا کہ وہ گناہ گاروں کو مومنوں سے علیحدہ کر دے گا. اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے ہمارے پاس صرف ایک آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. آج بھی اگر ہمارے پاس ایک لمحہ بھی ہمیں مل رہا ہے ہمیں اویل کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے. کل میں آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ لیولز ہیں ہماری جنت کے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار اوپر والے لیول پہ ہے اور آپ نیچے پہ ہے تو اس رشتہ دار کی وجہ سے آپ کا لیول ہائی ہو سکتا ہے. لیکن حدیث میں ہے یہ کام تو ہو سکتا ہے آپ کی اپ گریڈ تو آپ کو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار جہنم میں ہے اور آپ اللہ سے کہیں کہ اس کو جنت میں لے آؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہے جو اس کے اعمال کا بدلہ اس کو مل رہا ہے، وہ وہاں اس کو وہ لے کے گیا ہے. اور وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے کہ خاتون بھی تو امانت میں خیانت کر سکتی ہے. وہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گناہ کبیرہ جو قرآن پاک میں مینشنڈ ہے اور کچھ کلیئر مینشن ہے کچھ اشارتن مینشن ہے، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی گناہ کو خاتون بھی کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بچے اس کا میاں جنت میں بیٹھا ہو، اللہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو انصاف کرے کہ نہیں تم جہنم میں جاؤ. لیکن وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ٹوٹل کبھی نہیں ملیں گے. جنت میں تو چانسز ہیں 7 جو ہیں وہ اپارٹمنٹس ہوں گے، تو ہو سکتا ہے ہم پہلے والے سے 7ویں میں چوتھے میں دوسرے میں کسی میں بھی چلے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن جہنم سے ہم جنت میں نہیں آ سکتے ہیں جب تک کہ ہماری سزا پوری نہیں ہوگی. اب کیا کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم احد علیکم یا بنی آدم ان اللہ تعبدوا الشیطان انہ لاکم عدو مبین. اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں نا کہ اب تم اگر جہنم میں جا رہے ہو یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں نے تم سے عہد بھی لے لیا تھا اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے مجھ سے ٹائم لیا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جب تک میں انسان دنیا میں ہے میں اس کو بھٹکاؤں گا، اور میں نے اس کو بولا تھا کہ میں اپنے بندوں کو بھٹکنے نہیں دوں گا. لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی. اب کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا، اس جو پرومس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، ہم سے ایک پرومس لیا تھا، ہم پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے ہم تھوڑا سا ورڈز کو دیکھ لیں. ورڈز کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ عالم احد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا؟ علیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کی اولاد، تم سے میں بات کر رہا ہوں. ان اللہ تعبدو الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. لا تعبدو انہو، بے شک، لاکم عدو مبین. کہ تو یہ انہو کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ الجن شیطان کی طرف. مومن کے شیطان بعد کی. بالکل، کہ وہ تمہارا دشمن تھا اور دشمن ہے لیکن تم نے اس کی بات ہی نہیں مانی. اب شیطان کرتا کیا ہے؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے نا کون سا وعدہ یاد کرا رہے ہیں ہمیں، اب پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا وعدہ یاد کرایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورت اعراف میں بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ تم سے وعدہ لیا تھا کہ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے، یعنی کہ جو حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں. یہ اس لیے کیا تاکہ قیامت کے تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. اب یہ والی بات اللہ ہمیں یاد کرائیں گے کہ میں نے تمہیں قرآن پاک میں لکھ کے نیچے بھیج دیا. ٹھیک ہے، انسان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسے بنائی ہے کہ وہ بھولتا ہے چیزوں کو. دیکھیں اگر ہم لوگ 60 سال 70 سال 80 سال جی رہے ہیں تو اگر ہم اپنے ماضی کی باتوں کو نہیں بلائیں گے اور آگے نہیں چلیں گے تو ہماری تو میموری فل ہو جائے گی. ہم لوگ تو وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی طرح ہینگ ہو جائیں گے. وہ ایک مشین ہے لیکن وہ ہینگ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سے فائلیں ڈیلیٹ نہیں کی جاتی اور وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ سسٹم رکھ دیا ہے کہ زیادہ فالتو قسم کے جو ربش چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغوں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسی ڈیلیٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، وہ ڈیلیٹ کرنا وہ ضروری ہوتا ہے.
وہ ہمیں ٹائم بائی ٹائم یاد بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج جو ہم لوگوں نے قرآن پاک بچپن میں پڑھا، جو ہم نے قرآن پاک کی صورتیں بچپن میں یاد کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ ہمیں وہ اس طرح یاد ہوتی ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا جب ہم وہ تلاوت ان کی آیات صورتوں کی کرتے ہیں، وہ ایسے بغیر مطلب کے شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ، سپیڈ کی طرح. اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو آن وقت آنے پر ہم ان کو ریکال کرتے ہیں اور وہ آتی ہیں ہمیں یاد. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہم سے یہ والا عہد لیا، ہمیں فور دا ٹائم بینگ نہیں ہے یاد، بٹ جب دا ڈے آف قیامت ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے ہمیں یاد آئے گا، اور بالکل پانی کی طرح یاد آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی طرح، آپ سمجھ لیں، اس کو کریٹ کیا ہے اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انسان کو آزاد کر دیا. چیزیں جو ہیں اب اس کی مرضی کے مطابق، فیصلے اس کی مرضی کے مطابق، راستے بتا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ الٹا راستہ ہے، سلیکٹ کرو، خود کرو، خود ڈیسیژن لو. ٹھیک ہے. تو جو میں کل آپ سے کہہ رہی تھی کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اذہان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو دنیا کی مشکلات کا سامنا ہے، پھر آپ کو اپنی میموری کا سامنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈیزائن کی ہے. کچھ باتیں یاد ہیں، کچھ باتیں یاد نہیں ہیں. پھر دنیا میں آپ کے لیے مشکلات ہیں، کسی کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، کسی کے پاس ریسورسز کم ہیں، کوئی ہیلتھ سے کے ایشو سے چل رہا ہے، کوئی بیماری میں کے ہیلتھ ایشوز سے چل رہا ہے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ بیماریاں آ رہی ہیں. تو ہم نے ان سب کو ساتھ 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 لے کے چلنا ہے. زندگی ہے، موت ہے، اپنے پیاروں کو ہم اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، ان کو دفناتے ہیں. ایک سائڈ پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، ایک سائڈ پہ ان کے لیے غم ہوتا ہے. تو یہ زندگی جو ہے یہ اس کی سٹیجز ہیں، یہ چلتی رہیں گی. لیکن ان کے ساتھ جو ہمیں اللہ نے آزاد کیا ہے، آزاد تو کر دیا، مرضی بھی دے دی، مشکلات بھی دے دی، لیکن شیطان بھی دے دی، ابلیس بھی دے دیا. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ابلیس کا جو ورڈ کا معنی ہے وہ ہوپ لیس، مطلب وہ ہمارے اندر امیدیں ختم کر دیتا ہے، ہمیں نیگیٹو کرتا ہے، ہمیں روکتا ہے کہ جنت تو تمہیں ملنی ہی نہیں، چھوڑ دو، تمہاری جو ہے نا وہ تم پکے پکے دوست کی ہو. اس لیے جب لائن کراس ہو ہی گئی ہے تو، اور پھر اللہ نے کہا ہے دوزخ میں بھی تو سزائیں بھگتنی، الٹیمیٹلی جانا تو جنت میں ہی ہے. تو اس لیے کوئی بات نہیں، ہم سزا بھگت لیں گے. لیکن اس سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سویر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جنت کا پریویو ہلکا سا دے دیا ہے کہ جب ہم کسی اچھی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں. جہنم کا پریویو انہوں نے نہیں دیا، کمپلیٹ بھی نہیں، ہلکا بھی نہیں، صرف معمولی سی آگ ہے کہ جس میں ہلکی سی ہم ہاتھ بھی لگ جائے گرم چیز کو یا ہاتھ کو تو وہ جل جاتی ہے، اور جلنے والے لوگ دیکھیں اب سسک سسک کے دنیا سے جاتے ہیں. تو یہ تو صرف ایک ہلکا سا آپ لوگوں کو صرف، ادروائز جو وہاں پہ ہونا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت پڑھتے ہیں تو جس میں وہ معراج کے واقعات بتاتے ہیں، جس میں وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینسز کو بتا رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جن میں وہ خواب میں دیکھتے تھے یا وہی میں اللہ ان کو بتا رہا تھا. یار ہماری بات ہم ان کو سن نہیں سکتے. تو ہماری اسٹوڈنٹ ہے سدرا، اس نے ریکارڈنگ سنی یوٹیوب پہ، اور وہاں اس نے کمنٹ کیا. جو میں اس کو کمنٹ پڑھ کے میں سوچتی رہی. اس نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم قیامت کے بارے کی جو ہولناکیاں ہیں ان کا سن کے نا ہمارا دل گھبرا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، صرف سن کے دل گھبرایا ہے، دیکھا نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تھوڑا سا ہلکا سا پوائنٹ، میں تو کہتی ہوں وہ بھی کیا ہی، ہماری اپنی ایک کہہ لیں کہ ایک تخلیق ہوتی ہے جو دماغ بنا لیتا ہے، لیکن ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب جہنم کی بات ہوتی ہے ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے. وہ میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ والی آیتیں میرے لیے بہت بہت مشکل ٹائم تھا، کہ بار بار دل گھبراتا تھا. اٹھتی تھی، کبھی ٹیرس پہ جا رہی ہوں، کبھی چھت پہ جا رہی ہوں، کبھی باہر نکل رہی ہوں، نہیں یار اللہ میاں ایسے نہیں کرنا، اللہ میاں ہم پہ رحم کر دے، اللہ میاں ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، آپ ہمیں بخشنے والے. تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسی بنائی ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کے غور سے پڑھیں گے نا تو ضرور فرق پڑے گا ہماری لائف میں، ضرور، بس ضرور پڑے گا. اور مجھے جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہو، مجھے آپ کی بات سن کے جب اتنی موٹیویشن ملتی ہے، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ، کہ میری میری چھوٹی سی ایفرٹ ہے جو میں آپ کے لیے کر رہی ہوں. میرا اپنا بھی تو اس میں تھوڑا عبادت کا ایک چھپا ہوا ہے نا، کہ میری بھی تو ایک، آپ لوگوں کی وجہ سے میں بھی قرآن کو
ان ٹچ ہوں، میں بھی روز قرآن کھولتی ہوں، میں بھی اس کو سنتی ہوں، سمجھتی ہوں، پڑھتی ہوں، اور جتنی چینجز آپ کے اندر آئی ہیں اس سے زیادہ چینجز میں خود میں بھی فیل کرتی ہوں۔ تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ٹائم دیا کہ میں نے اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ شیطان جو تھا نا وہ کیسے ہمیں بہکاتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، عہد کی تو ہم نے بات کر لی کہ میں نے عہد تم سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیسے کیا تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دائیں طرف سے لوگ نکالے گئے، وہ اچھے والے تھے، بائیں طرف سے جو اچھے والے نہیں تھے۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جب ہم اچھے نہیں نکالے گئے تھے تو ہماری تو قسمت ایسی تھی، تو پھر ہم تو مورزین ہو جائیں گے نا۔ پھر اگر قسمت ایسی اگر ہمیں ملی تھی، چلو ہم دائیں طرف سے آئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھی بھیج دی، پیغمبر بھی بھیج دی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا بھی رکھ دی، عبادت کرو، دعا مانگو، تو میں تمہاری قسمت کو چینج بھی کر سکتا ہوں۔ اور جو بائیں والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی مل رہے ہیں، یعنی آپ کو ایک انڈیکیشن ہوتی ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی پازیٹیو وائبز آپ سب کو فیل ہو جاتی ہیں، آپ ان کی کمپنی میں رہو، آپ ان کے ساتھ رہو، تو آپ بھی اچھے ہو جاؤ گے۔ اور ہو سکتا ہے آپ خود بھی دائیں والے ہوں، آپ خود ہی دائیں والے ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے عہد تھا جو اللہ نے ہم سے لیا، اور ہمیں بالکل کلیئر سمجھ میں آئے گا، یاد بھی آ جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں صورتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، بغیر کسی ایفرٹ کے یاد آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہم نے بہت بچپن میں پڑھی تھی۔ تو یہ اللہ کا عہد جو ہے، یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے کا بھی، تو یہ ہمیں کیوں یاد نہیں آئے گا؟ ہمیں ڈیفینیٹلی آئے گا۔ دین اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا، اور میں نے یہ تمہیں سورۃ اعراف میں بتا بھی دیا تھا، جو میں نے قرآن پاک بھیجی تھی، کہ میں نے تم سے یہ لیا ہوا ہے، اور سورۃ اعراف میں مینشنڈ ہے۔ اب تم یہ مت بہانے لگاؤ کہ تمہیں پتا نہیں تھا، تمہیں سب پتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا انسانوں سے ایک لازمی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ تھا وہ، کہ یہ جو ذمہ داری میں تمہیں دے کے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تمہیں عقل دے رہا ہوں، اس کے مطابق تم نے یہ اس کو نبھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اعلان کیا نا کہ میں کیا کروں گا، میں بھٹکاؤں گا انسان۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کی جو مخلوق ہے، جس کو آپ مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں اس کو بھٹکاؤں گا، اور میں ان کو دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، میں کہیں چانس موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، میں ان کو بھٹکاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، میں اپنی مخلوق کو اتنی ہدایت دے کے بھیجوں گا، اتنی ہدایت دوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، وہ نہیں بھٹکے گی، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کی جو فطری خواہش تھی نا، وہ یہی تھی کہ اس نے ہمیں گمراہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب ہمیں پیدا کیا تو بھولنا جو تھا نا، وہ ہماری تخلیق میں شامل کر دی۔ تو اچھی باتیں، ہدایت تو کسی کو پسند ہی نہیں آتی نا، وہ تو پھر اتنے بہانے ہوتے ہیں کہ آج جو ہے نا ہم نے یہ نہیں کرنا، آج ہم نے وہ نہیں کرنا، نماز تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں، اس کو کٹھی ملا لیتے ہیں، اچھا نماز آج نہیں پڑھی، قضا پڑھ لیں گے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کو پتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک بات، اگر آپ، شیطان نے کہا کہ میں بھٹکاؤں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، تو شیطان کی عبادت تو میں نے نہیں سنا کبھی بھی کوئی کرتا ہوگا، یہ میں نے اتنا بڑا یہاں لکھ تو دیا ہے، ڈیول ورشپ۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لوگ یہ شیطان کی عبادت کیسے کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہم شیطان کی باتوں میں آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے چھوڑو نماز قرآن، پیسے کی عبادت کرو، پیسے کو پوجا کرو، پیسہ جو ہے نا اس کی عبادت کرو، یہ تمہیں بڑے فائدے دے گا، کیسے آ رہا ہے ڈزنٹ میٹر، پیسوں کی عبادت کرو۔ یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ گھروں کے پیچھے بھاگو، محل بناؤ، یہ اور وہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ پتہ نہیں، تم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اور تم نے تو نبی کی باتیں سنی ہیں، یہ جو قبر والے لیٹے ہوئے ہیں نا، جو یہ اتنی عبادت کر کر کے دنیا سے گئے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں اللہ سے کہیں ہماری باتیں، ہماری دعائیں قبول کراؤ، تو ہم قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وسوسے کس نے ڈالے؟ شیطان نے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پیری فقیری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں کہتا ہے یہ تو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے جا کے بات کرو گے تو یہ اللہ سے بات کر لو،
تھوڑے پیسے ہیں دے دینا، دعا تو شور شور قبول ہو جائے گی۔ اور ہمیں کیسے پھر شیطان کے اس وسوسے کو ہم اور مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جو کرسچن ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جب اپنے چرچ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک کارنر بنا ہوتا ہے، جنہوں نے وہاں جا کے اپنی مشکلات بتانی ہوتی، تو وہاں پہ وہ جو ان کے پادری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو، تو جتنے تم پیسے دو گے اتنے گناہ تمہارے بخشے جائیں گے۔ تو وہ ایک چٹ بنا کے ان کو دے دیتے ہیں کہ تم نے مجھے 2 لاکھ دے دیے تو تمہارے جو ہے نا اتنے پرسنٹ گناہ بخش دیے، تو تم یہ چٹ اپنے پاس رکھ لو، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو یہ چٹ دکھا دینا۔ تو یہ کرسچینٹی میں یہ ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہے، ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے کیلیفورنیا میں، جس میں ایک پادری ہے جو ان کا مین ہیڈ ہوتا ہے، وہ آ کے خطاب کرتا ہے، اور اس نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جو جو میرے اس خطاب میں بیٹھے گا، جو جو میری اناؤنسمنٹ سنے گا، جو میں باتیں کرتا ہوں، وہ پورے ہال میں بے شک 2 لاکھ بیٹھے ہیں، ان سب کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے گئے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ جو ٹکٹ ہے نا جو تم لوگ بائی کرو گے میرے پاس آنے کے لیے، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ ٹکٹ دکھانا کہ ہم نے اس کا سیشن اٹینڈ کیا تھا، اس لیے ہمارے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایک ٹکٹ خرید کے ساتھ دنیا میں اتنے مزے کر رہے ہیں اور پھر بعد میں گناہ بھی نہیں، ان کے سارے بخشے گئے، تو ہمیں بھی تو شیطان تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دے گا نا، تو شیطان پھر ہمیں مختلف راستے دکھاتا ہے، اچھا دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں تم بھی یہ کر لو، وہ یہ کر رہے ہیں تم بھی یہ کر لو، ٹھیک ہے روزے نہیں رکھنے چلو کسی اور کو رکھوا دو، چلو روزوں میں یہ ہے کہ مصروفیت زیادہ ہو گئی ہیں تو چلو وہ کام زیادہ پہلے کر لیتے ہیں، وہ تو دنیا میں رہنا ہے تو یہ کام تو کریں گے ہی نا، روزے تو اگلے سال میں بھی آ جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں جب شیطان کی باتیں ہم سن رہے ہیں اور اس کے وجہ سے اس کے جو خیالات ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، تو انفیکٹ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیطان کی عبادت کرنا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہمیں قرآن پاک میں سورہ یاسین کی آیت میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے تمہارا، عدو مبین، کہ تم اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو، یہ تمہیں ایک غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے، مت پیسے کی پوجا کرو، مت مٹیریلسٹک ہو جاؤ، انسان ہو، انسان رہو، اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک عہد لے کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس کو مت بھولو، اور وہ عہد ٹھیک ہے تمہیں ابھی یاد نہیں ہے لیکن وہ یاد آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر ایسی بنا دی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے تم سے عہد لے لیا ہے اس کو، لیکن وہ کب ہمیں پتہ چلے گا، جب ہم قرآن کھول لیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تب پتہ چلے گا نا، جب قرآن کو ہم نے رکھ ہی ہم نے شیلف میں دینا ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنی ہے، عربی سیکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، خود کو مارنا ہے۔ یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کس طریقے سے اپنے دماغ کو لگاتی ہیں عربی کے ساتھ، یہ کس کس لیے، کیونکہ یہ قرآن کو پڑھنے کے قابل ہو جائے، قرآن پاک کو فیل کر کے پڑھیں، اس کے حکم کو ڈائریکٹ سنیں۔ میں نے جب 8 سے 10 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا مجھے بھی عربی نہیں آتی تھی، لگے رہے لگے رہے لگے رہے، ٹھیک ہے زندگی کے 10 سال لگا دیے، بٹ الحمدللہ 50% ہی صحیح سمجھ تو آ رہی ہے، اور اللہ کا میں کہوں، کہہ سکتی ہوں اللہ سے جا کے، اللہ میں نے آپ کا عہد جو تھا وہ پورا کرنا تھا، میں نے وہ آیت کو پڑھنا تھا، آپ نے میرے سامنے وہ کتاب کھول دی تھی کہ یہ لو پکڑو آج تم، یو پیپل آر دا سلیکٹڈ ون، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو سمجھو، عربی پڑھو، چلیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے نہیں پڑھا، وہ ٹھیک ہے اب اس ایج میں آ کے بھی ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، لیکن ہمارے بچوں کے پاس تو چانس ہے، ہم ان کو تو پڑھا سکتے ہیں کہ کل وہ نہ کہیں کہ ہمیں تو عربی نہیں آتی تھی، المیہ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے سکھائی نہیں، تو ہم اپنے بچوں کو تو پڑھائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ایک لینگویج ہی تو ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اردو بھی پڑھ رہے ہیں، انگلش بھی پڑھ رہے ہیں، پنجابی بھی سن رہے ہیں، پنجابی کے ڈفرینٹ لیول سن رہے ہیں، سیالکوٹ کا سن رہے ہیں، گجرانوالا کا سن رہے ہیں، سندھی کا سن رہے ہیں، بلوچی کا سن رہے ہیں، وہ سارے ہم لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہے تو ہماری آخرت کی جو کتاب ہے جو عربی ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی، اس کی طرف دھیان نہیں ہے ہمارا، کیوں؟ کیونکہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں،
شیطان کے وسوسوں میں آتے ہیں، جو سورۃ اعراف کی آیت میں شیطان کیا کہہ رہا تھا کہ ثم لا آیتنہم ما بین ایدیہم وما خلفہم وما وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ مطلب وہ ہمیں اس قابل کر دے گا، ہمیں اتنا بہکائے گا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ہماری نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں مستقبل کے واقعات پتہ چل رہے ہیں، ہمیں ماضی کے واقعات پتہ چل رہے ہیں، بٹ ہم شکر نہیں کر رہے۔ بیسیکلی ہماری یہ جو کیفیت ہے، صرف شکر گزاری کی کھانا کھانے کے بعد نہیں ہونی چاہیے، پانی پینے کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ شکر گزاری کی کیفیت میں ہمیں پورا دن گزارنا ہے، صبح سے لے کے شام تک۔ کیوں؟ ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ ہے، ہمارے پاس پہننے کو کپڑے ہیں، رہنے کو گھر ہے، پیارے پیارے لوگ ہیں ارد گرد۔ تو شکر گزاری کس چیز چیز پہ نہ کریں؟ یہ جو آکسیجن ہے فری میں مل رہی ہے ہمیں۔ تو جب کووڈ پھیلا تھا تو آکسیجن کے سلنڈر کتنے مہنگے ہو گئے تھے، وہ کتنی قیمتی ہو گئی تھی وہ آکسیجن۔ ابھی ہمیں فری میں مل رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کتنی آکسیجن اندر لے کے جا رہے ہیں، کتنے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے جو کڈنی ہے وہ کتنا ڈائلسس کرتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا، ہمیں جو شکر گزاری ہے وہ تو آل ٹائم کرنی ہے، اس کیفیت میں رہنا ہے ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنے کی۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ وہ کہہ رہے سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتایا کہ ان لوگوں کو بتا دو، اس کی یہ سوچ ہے، کیونکہ میں نے شیطان کو پیدا کیا، مجھے پتا ہے وہ کیسا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ اور دیکھنا، یہ جو آپ بڑے پراؤڈلی کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا، یہ ان میں سے زیادہ اکثر، اکثرا ہم، یہ دیکھیں جب آپ کو یہاں پہ آیت کے اندر ملتا ہے اکثر ہم، تو بہت سارے لوگ جو ہوں گے نا ان میں سے وہ شاکرین نہیں ہوں گے، شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ شمائل کہتے ہیں بائیں کو، یہ کہتے ہیں ایمانم، ہم کہتے ہیں دائیں کو، خلفہ ہم کہتے ہیں خلافت، وہ جو خلیفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے۔ اور ہم خلیفے کو فالو کرتے ہیں نا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ شیطان نے آنا ہی آنا، اور پھر کیا، یہ دیکھیں ذرا کیسے وسوسے ڈالے گا شیطان کہ ہم اس میں شکر گزاری میں آئیں گے نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اب یہیں پہ ایک چھوٹا سا جسچر لے لیں، دن میں ہم کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں؟ دن میں ہم کتنی دفعہ کچھ نہ کچھ تو کھا ہی رہے ہوتے ہیں، مین میل کے علاوہ کچھ بھی نظر آئے تو اٹھائیں گے اور کھا جائیں گے۔ مطلب یہ سب سے چھوٹی اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو۔ اس کے لیے بھی ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیا ہے، اپنے صحابہ کو بتایا ہے۔ صحابہ نے بخاری شریف میں یہ جو ہے، یہ اگر آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی یہ چیز ہوتی ہے کہ اتھینٹک ہے کہ نہیں حدیث، 100% اتھینٹک حدیث ہے کہ جب بھی کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں، جتنے صاف ستھرے کام ہیں، قیامت کے دن اعمال، اچھے اعمال کی کتاب ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہے، اور جتنے جو ہے ناپاک کام ہوتے ہیں وہ سارے الٹے ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں دین ہم اپنا الٹا ہاتھ یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جسٹ ایک، میں آپ کو چھوٹا سا جسچر بتا رہی ہوں آپ کے اندر، اس سے زیادہ چھوٹا اور ہو نہیں سکتا، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دے کے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھئی ان کو بتا دو کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے سے نہ کھائیں۔ شیطان کھاتا ہے، جب وہ الٹے ہاتھ سے کھائیں گے ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، وہ خالی ہی رہیں گے، کیونکہ وہ شیطان کھا رہا ہے۔ تو آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے؟ تو پھر ہم جنت، قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کیوں کریں گے کھڑے ہو کے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر جو پہلے تمہیں یاد نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، جب نماز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ۔
تو یہی ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو انسان کے دل میں آ کے وہ اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں یاد آتی ہیں جو ہمیں عام حالت میں یاد بھی نہیں آتی، اور اس میں ہم سوچوں میں گم ہوتے ہیں، ساتھ میں ہم لوگ ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ تیسری رکعت پہ تھی یا دوسری پہ تھی، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ چلو کوئی بات نہیں، شیطان ساتھ ہی کہتے ہیں سجدہ صاحب کر لو، ہے اسے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب اس کا جو ہے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں گرامر کیا کہہ رہی ہے۔ لاکم کہتے ہیں عالم کیا نہیں، یعنی استفہام ہے اور یہ انکار کے معنی میں آ رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھا تھا تم نے، تمہیں یاد نہیں ہے آہد میں نے عہد لیا تھا تم سے، ماضی کا تھا نا یہ، اور یہ میں کا ورڈ یوز کر رہے ہیں اللہ میں، اور یہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ قرآن پاک میں صرف اللہ تعالیٰ دو جگہوں پہ میں یوز کرتے ہیں، شدید غصہ، شدید پیار، اور یہاں پہ غصہ ہے، اور غصے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عہد کیا تھا، یاد کرو، علیکم، کہ نا کس سے، علاج جو ہے حروف جار آ رہا ہے، جو کی ترمانی میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ضمیر متکلم ہے یہ، جمع مذکر لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ میں نے تم سے جو تم لوگوں کو وعدہ کیا تھا، یا حیو اے بنی اولاد، ہے حضرت آدم کی اولاد، ان لا تعبدون، کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ نہیں عبادت کرو، لا تعبدون نہیں کرو عبادت، تعبدون فعل مضارع، اور یہ دو آ گیا، واو اور الف آ گیا، ان اللہ لا تعبدون نہیں کرو کس کی، شیطان کی، تو شیطان کی تمہیں میں نے بولا تھا کہ عبادت مت کرو لیکن تم نہیں مانے، ادوم وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ واحد مذکر کے ساتھ، اور مبین صفت آ رہی ہے، دشمن کی صفت کون سی آ رہی ہے کہ کھلا دشمن ہے وہ تمہارا، صرف دشمن نہیں ہے، اس نے اعلان کیا ہو۔ تو جب ہم ترکیب کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے صرف ورڈز کو نہیں دیکھنا ہوتا، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ورڈ کس ورڈ کے اندر جو اس کی فارمیشن ہے لاز حروف جر کے ضمیر کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو جو لا حروف جر ہے وہ کنیکٹڈ ورڈ تھا، اور جو کم تھا وہ ایک ضمیر تھی جو نسبت کو ظاہر کر رہی تھی، متکلم کو ظاہر کر رہی تھی، تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے کیا تھا، کھلا دشمن، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت ہے، پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ وَإِنْ عَبَدُونِي میری صرف عبادت کرو، حاذا صراط مستقیم، میری ہی عبادت کرو کیونکہ یہی ایک سیدھا راستہ ہے، دین اگین متکلم کا انا کا صیغہ آ رہا ہے، میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَأَنِ عَبْدُونِي حاذا صراط مستقیم وَأَنِ، اور یہ کہ عبدونی چھوٹی یہ آ رہی ہے، میری عبادت کرو، حاذا یہ، سراتن راستہ مستقیم سیدھا، اور یہ کون سا راستہ، یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ اس میں جو گیون راستہ ہے، جو دیا گیا راستہ ہے وہی سیدھا ہے، میں اسی پہ تمہیں چلنے کو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میں تمہیں آج بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی تمہارے ذہن میں یہ چیز کیوں نہیں آ رہی؟ اب اس کو دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو واو اور لگا دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے پچھلے والی آیت کے ساتھ، وہ آنے حروف عطف، اور یہ آنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حرف ہوتا ہے، یہ جوڑتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈسٹنس لے کے آتا ہے، ایک تھوڑا سا تاخیر کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے، عبدونی عبادت، عبد دو، اس کا مطلب کیا تھا، عبادت کرو، نی لکے میری، تو یہ فعل امر بھی ہے اور اس کے اندر مفعول بھی ہے، حاذا صراط مستقیم، حاذا مبتدا بن رہا ہے، صراط اس کی خبر، اور مستقیم صراط کی صفت ہے، حاذا صراط مستقیم، جب دونوں اعراب ایک جیسے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ صفت اور موصوف موصوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیزیں آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو آیت کو ایسے انالیسس کرنا ہے گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ عبدونی عبد میں آ گیا، عبد کہتے ہیں انسان کو، عبدو جو انسان عبادت کرتا ہے، اور عبدونی میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، ٹھیک ہے، اور تمہارا کام جو ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف میری عبادت کرنا ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی حقائق، اس کے احکامات کو مانو، اس کے سیدھا عبادت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دیکھو، شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ، اس کی عبادت مت کرو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کی کامیابی ہے، اگر دنیا میں تم لوگوں نے وہ کام نہیں کیے تو پھر آخر میں بھی کام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحنو ہم یا انا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، انہا نحنو نزلنا الذکر، یا نحنو کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بے شمار صفات، علم، قدرت
موجود ہونے کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے لشکر اور فرشتوں کی کثرت، کائنات کے تمام عناصر اور فرشتوں کی کثرت کے مالک۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انا کا جب اللہ تعالیٰ سیگا استعمال کرتے ہیں تو وہ پیار کے لیے کرتے ہیں یا ناراضگی کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، ہم نے ان کو یہ حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ ہم کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ اللہ بہت سارے نہیں ہے، ناؤز باللہ، اللہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو کہ میں ایک اکیلا جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، کائنات کا ذرا ذرا، ان سب کا مالک کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ ہم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑائی کو، اپنی عظمت کو ہمارے دلوں میں انگریو کرنا چاہتے ہیں، چھاپنا چاہتے ہیں۔ ہم کا سیگا تب یوز کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے ہی لیے زمینوں اور آسمان کے لشکر ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ الفتح میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جب میں ہم کا سیگا یوز کرتا ہوں، ہم کا ورڈ استعمال کرتا ہوں، تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس بے شمار صفات ہیں، میں ساری دنیا کا مالک ہوں، تو اس کی ایک فیلنگ آپ کو آئے کہ یہ سب چیزیں چونکہ میرے ساتھ ہیں، میں نے اس کو کریٹ کیا ہے، تو میں ہم کا سیگا یوز کرتا ہوں۔ جب مجھے بہت آپ لوگوں پہ پیار آتا ہے دین میں کا سیگا استعمال کرتا ہوں۔ میں قریب ہوں، مجھ سے دعا کرو نا، میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ میں کا سیگا یوز کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہوتے ہیں تب اللہ بتاتے ہیں اب نہیں، میری عبادت کرو، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب قرآن جو ہے نا، قرآن پاک، آپ اس کو صرف یہ پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا نہیں ہے، قرآن کو نا اپنی سوچ بنائیں۔ قرآن کا مقصد جو ہے نا وہ انسان کی سوچ کو چینج کرنا ہے۔ قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ کو پیغام دے دیا ہے اور آپ نے اس پیغام کو لے لیا ہے، نہیں، آپ کی سوچ میں چینج آنی چاہیے، آپ کے رویوں میں چینج آنی چاہیے، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں چینج آنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے تدبرو، غور کرو، سوچو۔ سوچنے کو اللہ میاں بار بار بول رہے ہیں ہم سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا یا تدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ غور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے قرآن کو گولی نہیں مارنی بیٹھ کے دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، نہیں، سوچیں اس کے بارے میں، تدبر کریں، آپ کی اپنی سوچ کو چینج کریں، انسان کی سوچ۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جو علم ہے وہ ہمیں انفارمیشن بہت دے رہا ہے، ڈھیر ہے ہمارے پاس انفارمیشن کا، ہماری سوچ کو چینج نہیں کر رہا۔ دینی علم جو ہے نا اس کا ایک کلیئر کٹ مقصد ہونا چاہیے، وہ ہماری سوچ کو چینج کرے، لیکن ہم جب دین کے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوچ چینج نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے پاس بکس کا ڈھیر ہوتا ہے، انفارمیشن بہت ہوتی ہے، فقہ ہمیں سارا زمانے یاد ہو جائے گا، گرامر کے اصول سارے آ جائیں گے ہمیں، لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں آئے گی، ہماری سوچ نہیں چینج ہوگی۔ ہمارا ڈیزائن کردہ اس طرح کا علم ہے دین کا، وہ ہماری سوچ کو قرآن کے لیے چینج نہیں کرتا۔ وہ یہ چینج آتی ہے جیسے ہم یہ تدبر کرتے ہیں، بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں نا قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو آیت کہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا سیگا کیوں یوز کیا ہے؟ وہ تو ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں کا سیگا کیوں یوز کیا ہے؟ وہ تو ڈانٹ کے وقت ہوتا ہے یا بہت پیار کے وقت ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جب ہم کسی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آئی ہیٹ یو، تو وہاں تو آئی کر کے یوز ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے لیے کیوں، یہ ہم نے سوچا ہے، اور جب ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ اپنے لیے کرتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، مطلب نعوذ باللہ، ہمارے لیے عجیب سی سوچ آتی ہے ہمارے دماغ میں، شیطان ڈالتا ہے نا بس ویسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ کی بیداری ہونی چاہیے، ہمارے ذہن کو روشن ہونا چاہیے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے نشانیوں پہ، کائنات پہ، اس کی تخلیق پہ اور اپنے وجود پہ کی حقیقت پر غور کریں گے نا، تو تب ہماری سوچ چینج ہوگی۔ ہمیں انفارمیشن نہیں گیدر کرنی، اس کلاس کا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا نہیں ہے، اس کلاس کا مقصد آپ کی سوچ چینج ہونی چاہیے، کہ جب یہاں سے آپ اٹھیں تو آپ کی سوچ میں چینج آئی ہو کہ نہیں، آج سے میں پکا وعدہ کرتی ہوں خود سے کہ میں قرآن پاک کے مطابق سوچوں گی، جو مجھے وہ کہہ رہا ہے سوچنے کو میں اس کے مطابق سوچوں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بے شمار برکتیں دے گا، آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرما رہے ہیں کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شمار، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے
تغیر میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے پاس غور اور فکر کرنے کی صلاحیت ہے. میں نے آپ کو بولا نا، غور اور فکر مطلب سوچنا ہے. قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو صرف گھورنا نہیں ہے بیٹھ کے کہ میں دیکھ رہی ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ غور کرو، میں غور کر رہی ہوں قرآن پہ. ایسے نہیں، کتابوں کا ڈھیر لے کے نہیں بیٹھنا. اگر آپ کو ایک بھی موقع مل رہا ہے ایک کلاس لینے کا، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، پورے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ وہ لیں اور اس کے بعد سوچیں کون سی پوائنٹ، کون سی بات آپ کو کلک کر گئی، اور پھر اس کو اسی ٹائم نہیں وہ بات میں بھول جائیں، اس کو ذہن میں باندھ کے رکھ لیں کہ نہیں یہ چیز مجھے کلک کی تھی، آج سے یہ میرے زندگی کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا مقصد انسان کی سوچ، رویے اور نظریات میں تبدیلی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا. قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہماری ہیئر آفٹر کے بارے، قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا جن کو ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ساری سوچ کی چینج ہمیں قرآن سے ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ کھول دیتا ہے. صرف یہی سوچ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا ہے اور وہ آپ کی سوچ کو بدل دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے. تو 4:30 ہو گئے، چلے 5 منٹ کے بعد ہم یہ والی آیت کمپلیٹ کریں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور البتہ اس نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو؟ کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان نے. وَلَقَدْ اور بے شک، أَضَلَّ گمراہ کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، جبلن گروہ کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو، اکثر اکثر کثیرن بہت زیادہ. افلم کیا پس نہیں، تکونا تم تھے، کیا وہ تم نہیں تھے، تاکلون تم عقل سے کام نہیں لے سکتے تھے. اور بے شک اس نے تم سے بہت سارے گروہوں کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ جیسے ابھی ہم سورہ یاسین میں پڑھ رہے ہیں کہ 3 رسول آئے، انہوں نے قوم کو ہدایت دی لیکن وہ نہیں مانے، وہ تباہ ہو گئے. تو اب کیا ہوا؟ ہمیں اسی سے سبق لے لینا چاہیے نا، سوچ کو چینج کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے ہم اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جلتے ہوئے، ہمیں اس کو فیل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں، بہت سارے لوگوں کو شیطان کی وجہ سے تو یہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن تم لوگوں نے پھر بھی عقل سے کام نہیں لیا. افلم تاکنو تاکلون تم نے کہ عقل نہیں اپنانی جو تمہیں دی گئی ہے. اور تم آگے سے کیا کہتے ہو؟ کالو سمعنا اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. مومن کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی ہے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور آخرکار تیری طرف لوٹ کر آ جانا. سننا ہے صرف، اور اطاعت بھی کر لی. چلو ہم نے سن لیا، اللہ نے کہا نماز پڑھ لو، نماز بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، سوچ نہیں بدلی. ہم نے فور دا ٹائم بینگ اس کو اٹیمپٹ کر لیا، اس کو اڈاپٹ کر لیا، سوچ نہیں بدلے گی ہم اپنی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ عقل سے کام لو. اللہ نے یہاں پہ آپ کو عقل سے کام لینے کو کہا ہے، سوچ بدلنے کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سمانا ہم نے سنا، صرف کانوں سے نہیں دل سے قبول کرو. اور اتانا ہم نے اطاعت کی بغیر کسی اعتراض، شک، تعویل کے اس پہ عمل کرو. غفرانہ کا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں فرما. تو یہ عاجزی شو کرو. اگر تو کوئی اطاعت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اگر تم لوگوں کی اطاعت کمپلیٹ ہے، سوچ کے ساتھ، چینج کے ساتھ کمپلیٹ ہے، تو پھر ہمارے ایک مومن کی حقیقی کامیابی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کے پاس اتنے احکامات بھی لے کے بھیجے. ہمیں ان کے احکامات کو سننا ہے، پہلے سنیں گے، پھر مانیں گے، اور پھر عمل کریں گے. پہلے سنیں، ہم نے ایک آیت کو سنا، پھر ہم نے اس کو مانا اور پھر عمل کیا. تو یہ سمانا و اطانا ہوگا. لیکن جیسے اگر ہم اذان سنتے ہیں، ہمیں نماز یاد آ جاتی ہے، ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اللہ سے دعا مانگی. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے آٹومیٹکلی نہیں ہونا چاہیے، سوئچ کا آن آف نہیں ہونا چاہیے. ہماری سوچ کو بدلنا چاہیے کہ یہ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کس کے لیے، یہ ہمارا غرور اور تکبر ختم کر رہی ہے، یہ ہمیں اللہ کی وحدانیت پہ یقین دلا رہی ہے. میں مسلمان ہوں
تو ہم یہ چیزیں سوچنی ہے، ہمیں صرف سننی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو عربی کے ورڈز یوز کیے ہیں وہ کیسے کیے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حروف عطف ہوتا ہے وہ ورڈ جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوٹی کرتا ہے، لقد تاکید کے لیے آتا ہے، من کم جر مجرور، من کا ورڈ آ گیا جر کا، کم ضمیر، من کم جر کمی جب ضمیر بن رہی، ازلہ فعل ماضی جس کا فاعل شیطان، پیچھے شیطان سے کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ازلہ منکم، تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، کس نے؟ شیطان نے، فاعل وہ بن رہا ہے۔ اب جب بھی لن مفعول بھی کیوں بن رہا ہے؟ کثیرن، جبھی لن کثیرن، دونوں کے اوپر تنوین اور وہ منصوب ہے، اور وہ اس کی صفت بھی بن رہی ہے کہ کون سے لوگ جو تھے، بہت سارے لوگ، گروہ کا گروہ جو تھا وہ میں نے ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ تو افلم، تو اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ میں کہ تم کیوں نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ حیرت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے افلم کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تکونو فعل ناقص، کونو فعل ناقص کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فعل کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک سینٹینس کی فارمیشن میں اس کا معنی کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن یہ سینٹینس کو فارمیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک سٹرکچر بنا رہا ہوتا ہے۔ اور تاکہ لونا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تا آ رہا ہے تو یہ فعل مضارع ہے، پریزنٹ اور ماضی ہے، اور اس کی خبر یعنی سوالیہ جملہ ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ عقل سے کام سوچا جاتا ہے نا، تو چلو اگر تم نے نہیں سوچنا نا، حاضر ہی جہنم اللہ کنتم توعدون، یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ دوزخ میں ہم نے ان لوگوں نے جانا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کر دیں گے، اور دوزخ میں نا گروہ کے گروہ ڈالے جا رہے ہوں گے، ایک نسل ڈال رہے ہیں، دوسری نسل ڈال رہے ہیں، تیسری نسل ڈال رہے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے دوزخ سے کہ اور جگہ ہے اس کے اندر؟ دوزخ کہتی ہے آنے دو، بہت جگہ ہے، ایک نسل بیٹھی ہے، دوسری بھی آ جائے، تیسری بھی آ جائے، اور وہ پکڑ پکڑ کے جو گارڈ ہیں وہ پھینک رہے ہیں اندر، اور پوچھتے جا رہے ہیں تم لوگوں کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو یہی دوزخ ہے، اور یہ وہ والا وعدہ ہے جو پھر تم ڈیزرو کرتے ہو، یہ وہ والا وعدہ نہیں جو تم سے لیا گیا تھا، خاصے ہی یہ جہنم اللہ تھی وہ جو تم تھے تو نا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی دوزخ ہے۔ اب جاؤ اس میں بیٹھ کے چل کرو اور انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ حاضر ہی آ رہا ہے جو کہ مونس اور واحد ہے، مخصوص جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ جب حاضر ہی لگ جاتا ہے تو ایک مخصوص جہنم تو ایک ہی ہے، اس کے لیولز بھی نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھینک دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھینکوں گا وہ جلیں گے، پھر ان کی سکن کو دوبارہ سے گرو کروں گا، پھر پھینکیں گے، پھر جلیں گے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ جب جل جاتا ہے نا، تو جب وہ ہیل اپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں نا وہ مردہ ہو جاتے ہیں، فیلنگ لیس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں جہنم میں ڈالوں گا نا تو سکن تمہاری جل جائے گی، تو تمہیں وہ تکلیف فیل ہونا بند ہو جائے گی، تو میں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر دوبارہ سے وہ جلد گرو کر دوں گا تاکہ تمہیں پھر وہ فیل ہو۔ تو یہ آج کی سائنس نے وہ پروف کیا جو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی وعید سنا رہے ہیں کہ اس میں تم لوگوں نے جانا ہے، اور اشارہ کر رہے ہیں، حاضر ہی کہہ کے بتا رہے ہیں مخصوص جہنم ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور جہنم بھی جب حاضر ہی لگے گا تو اس سے آگے والے جو اسم ہوگا وہ بھی مونس ہوگا۔ ہم تو جہنم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہنم کو بھی مونس کیا ہے، اور اللہ تی بھی جو ہے وہ مونس آ رہا ہے، ضمیر بھی مونس آ رہی ہے۔ تو ادونا وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسانوں کو نتیجے کی طرف بتا دیا تھا کہ سدھر جاؤ، یہ جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے، یہ تم لوگ سمجھو کہ ہمارے لیے جگہ نہیں بچے گی، نسلیں کی نسلیں اس کے اندر گئی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ جو عذاب ہے وہ ایسے ایسے عذاب ہے کہ تم لوگ پریشان ہو جاؤ۔ حاضر ہی جہنم ہی اللہ کنتم توعدون، یہی دوزخ ہے جس سے تم سے وعدہ کیا تھا۔ حاضر ہی جہنم مبتدا حاضا، اور خبر جہنم، اللہ کنتم توعدون۔ اب یہ اللہ تی آپ کو پتا ہے اسم موصول ہے، اور پھر موصول کا موصولہ ہوتا ہے، جملہ موصولہ، کون تم تعدون، اور کن تم میں نے گین بولا تھا فعل ناقص، اسم ضمیر تم، کن جو ہے فعل ناقص ہے، اور تم جو ہے وہ ضمیر ہے۔ تو ادونا فعل مضارع مجہول، مجہول اس لیے کہ یہاں پہ پیش آ رہا ہے جس میں فائل چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں یہی دوزخ ہے جس سے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ادون کے اندر اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہ انہوں نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا، پلیز پلیز اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن ہم نے نہیں سدھارا،
ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے، اتنا خوبصورت مہینہ دیا ہے. ہم اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں، ہم اس مہینے میں عبادات کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. ٹھیک ہے، یہ میں آج اتنی ساری آیتیں پلان کر کے آئی تھی. ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، ان کو ہم کل پڑھیں گے اور پھر اس کو ہم سوچیں گے، اس سوچ کو اپنے اوپر ہم اپلائی کریں گے. کیوں اللہ نے کہا ہے عقل سے کام لو؟ میں نے تمہیں عقل اسی لیے دی ہے کہ تم سوچو، صرف سنو نہیں اور اطاعت نہیں کرو. سوچو کہ تمہارے اندر کیا سوچ آئی، انفارمیشن گیدر نہیں کرو، ڈھیر مت لگاؤ کتابوں کا، جو مل رہی ہے اس کو لو اور اس سے اپنی سوچ کو چینج کرو. آپ کی زندگی میں کوئی ایک انسان زندگی میں ایسا اپنے لیے بنا لیں کہ جس سے آپ کہیں کہ مجھے یہ سوچ آ رہی، مجھے یہ سوچ آ رہی، اور لگے آپ کو کہ اس کی گائیڈنس جو ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، تو اس کے ساتھ آپ فکس ہو جاؤ کہ نہیں، یہ مجھے اللہ کے راستے پہ لے کے جائے گی. ہو سکتا ہے میری سوچ میں وہ چیزیں نہ آ رہی ہوں جو مجھے ان کی سوچ سے مل جا سکتی ہیں. تو اس اپنی گائیڈ لائن بنا کے آپ دنیا سے چلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وارثوں میں شامل کریں جن کے ہم جو جنت کے وارث ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب جنت میں ہوں گے ایک دن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین یا رب العالمین.